بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ شہرت سے دینی و دنیوی دونوں طرح ضرر ہوتا ہے، مگر یہ وہ شہرت ہے جو اختیار و طلب سے حاصل ہو، اور جو شہرت غیر اختیاری ہو وہ نعمت ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جاہ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ شہرت سے انسان کا دینی بھی نقصان ہوتا ہے اور دنیاوی بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ وہ شہرت ہے جو انسان خود طلب کرے، اور ایک شہرت وہ ہوتی ہے کہ خود بخود مشہوری ہوگی کسی آدمی کی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھیں ہم اسی حال میں راضی رہیں۔ ہم جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھیں، وہ تخت پہ بٹھا دیں تخت پہ بیٹھ جاؤ، اور وہ تختے پر لٹکا دیں تو تختے پر لٹک جاؤ جا کر۔ تو ہم جو ہیں کیا کریں، اپنی اس کو مرضی کو فنا کر کے رکھتے ہیں، اپنی مرضی کو فنا کر دیں۔ میں نے بہت پہلے کی بات ہے کہ جب شروع کے اندر خطوط میں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ کو لکھا کہ حضرت کیا گمنامی کی دعا کی جا سکتی ہے، تو حضرت نے لکھا کہ ہاں جی کر سکتے ہیں، گمنامی کی دعا کر سکتے ہیں۔ کافی عرصہ تعلق رہا، پھر دوبارہ کچھ عرصے بعد یعنی اس میں سے جب وہ ہوا ایک عرصے کے بعد، تو میں نے اس طرح ہی کوئی وہ بات پوچھی کہ حضرت کیا گمنامی کی دعا کر سکتا ہوں، تو حضرت نے لکھا کہ نہیں، اب نہیں کرنی۔ جس حال میں اللہ رکھیں اسی میں راضی رہیں، جس حال میں اللہ رکھیں اسی کے اندر راضی رہیں۔ اب یہ وقت کے حساب سے تھا، تو یہ شیخ کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کس وقت کیا مناسب ہے کسی آدمی کے لیے۔ بعض دفعہ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جی ایک دفعہ ایک بات کی اور پھر دوسری دفعہ دوسری بات کہہ دی ہے، تو یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ کیا ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی بیمار ہے تو اس کو پرہیز بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو اس وقت تم نے یہ تمہارے لیے پرہیز یہ ہے، تم نے یہ فلاں چیز نہیں کھانی ہے۔ اب وہ ٹھیک ہو گیا، اب اس کو کہا جائے 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد ڈاکٹر کہے کہ تم نے فلاں چیز لازمی کھانی ہے، وہ کہے کہ جی مجھے پہلے تو آپ نے 4 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ جی نہیں کھانی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، وقت کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ انسان خود اپنے لیے طے نہیں کر سکتا۔ ایک انسان یہ کہے کہ اس وقت میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، یہ شیخ کا کام ہوتا ہے۔ شیخ کو بندہ اپنی اطلاع دیتا ہے، پھر شیخ کہتا ہے کہ ہاں جی آپ کے لیے یہ بہتر ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پابندی لگا دی تھی بیانات کے اوپر جو ہے۔ حضرت گئے کہیں باہر جا کے دیکھا ان کے کہیں نام لگے ہوئے تھے کسی اشتہار کے اوپر، واپس آئے بلایا ان کو اور کہا کہ اب سے تم کسی جگہ کے اوپر بیانات کے لیے نہیں جاؤ گے، پابندی لگا دی۔ پھر کافی عرصہ پابندی رہی، اس کے بعد پھر بلایا اور پھر اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہو، جا سکتے ہو کہیں پر بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ انسان کا خود یہ کام نہیں ہوتا، یہ شیخ کا کام ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کر دیں باطن کے لیے، کہ جی آپ جس طرح مجھے لے کر چلیں گے باطن کے حوالے سے میں اسی طرح چلنے کو تیار ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں اسی کے اندر وہ رہے، لیکن خود طلب نہ کرے۔ مشہوری بڑی خطرناک چیز ہے۔ آج کل تو اپنے مشہور ہونے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے میرا نام ہو جائے، لوگ مجھے جاننے پڑ جائیں، لوگوں کے اندر واہ واہ ہونے لگ پڑے، لوگ جو ہے نا ایسے میں مشہوری کر لوں۔ اور مارکیٹنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی کام کچھ نہ ہو مارکیٹنگ خوب کیے جاؤ، لوگوں کے اندر مشہوریاں کیے جاؤ کہ میری مشہوری ہو جائے، بس میں مشہور ہو جاؤں کسی طریقے سے۔ ہمارے اکابر کام کرتے تھے اور چھپاتے تھے اپنے کام کو، کہتے تھے کہ نفلی عبادت کو چھپا کے کرو، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اور ہم لوگ عبادت کرتے نہیں ہیں لیکن مشہوریاں خوب کرتے ہیں۔ کام ہم تھوڑا سا کریں گے، مشہوری اس کی بہت ہوگی، اور وہ لوگ کام بہت کرتے تھے اور پھر بھی چھپے رہتے تھے۔ اس لیے اپنے لیے کیا کرے بندہ، بس چھپ کے کام کرتا رہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشہوری ہو جائے تو بس اب یہ نعمت ہے جب خود طلب نہیں کی۔ لیکن اگر خود طلب کر کے مشہوری کرے گا، اب اس کے دین کا بھی نقصان ہوگا، دنیا کا بھی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ جب کوئی مرض یاد آ جاوے
اس کو فوراً نوٹ کر لیا اور 1 ہفتے تک دیکھا کہ وہ زائل ہوا یا نہیں۔ اگر زائل نہ ہوا ہو تو نفس کو اور مہلت نہ دے بلکہ مصلح کو اطلاع کر دے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کا طریقہ بتا دیا کہ اصلاح کیسے کروائی جائے۔ اصلاح ایسے کروائی جائے کہ جو ہی اپنے اندر کوئی باطنی مرض محسوس ہو کہ یہ میرے اندر مرض پایا جاتا ہے، فوراً اس کو اپنے پاس نوٹ کر لے کہ یہ میرے اندر بیماری پائی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی تکبر کا معاملہ آیا تو میں نے تکبر کیا، کوئی حسد کی کوئی اس طریقے سے ہوئی تھی، مجھے کسی سے حسد ہوئی تھی، یا میرے اندر ریاکاری آئی تھی، کوئی چیز جو ہی ہو فوراً اس کو اپنے پاس نوٹ کر لے۔ پھر 1 ہفتے تک دیکھتا رہے کہ کیا واقعی یہ مرض میرے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ اگر یہ چیز آ جائے کہ یہ پایا جاتا ہے، اب فوراً مصلح کو، جو اصلاح کرنے والا ہے، اس کو اطلاع کر دے کہ جی میں نے اس طریقے سے 1 ہفتے کے اندر اپنے اندر یہ مرض پایا ہے، آپ مجھے اس کے آپ علاج بتا دیجئے۔ ہم لوگ جس طریقے سے کرتے تھے کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ تھا، بعض بزرگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تبلیغ دین آپ پڑھ لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طریقے سے فرمایا کرتے تھے کہ جی آپ تبلیغ دین دیکھیں اور جو چیز وہ ہو اس کے بعد پھر اطلاع کرتے رہیں کہ اس میں سے جو چیز آپ کو محسوس ہو۔ حضرت کے ہاں یہ تھا کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ ایک چیز کو لیتے جاؤ، کہ بھئی ایک چیز کے اوپر پہلے دیکھا، پھر اس کے اوپر عمل کریں، 1 ہفتہ دیکھیں، اس کو چیک کریں، اگر تو پایا جائے تو اس کا علاج، جو اس میں علاج بھی لکھا ہوا ہے، وہ علاج کر کے پھر بتائیں، پھر اگر نہ ہو پھر دوبارہ بتائیں، بار بار بتاتے رہیں اس کے اندر سے۔ تو مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، بعض بزرگ کس طریقے سے اصلاح کرتے ہیں، بعض کس طریقے سے اصلاح کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ میرے شیخ کا طرز کیا ہے، اس کے مطابق اصلاح کروانی چاہیے انسان کو۔ اور شیخ سے مناسبت بہت ضروری ہے۔ اس طریق کے اندر اگر شیخ سے مناسبت نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ مناسبت ضروری ہے۔ اگر آپ کو مناسبت نہیں ہے تو آپ پھر ایسے شیخ سے تعلق نہ رکھیں۔ بعض شیوخ کا کیا ہوتا ہے کہ جی جا کے گئے اور جا کے بیعت ہو گئے، سب اب بیعت ہوئے، اب سال ہا سال تک کوئی پرواہ نہیں ہے، جی 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ ہمارے حضرت سنایا بھی کرتے تھے کہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ جی 10 سال پہلے آپ سے بیعت ہوا تھا، 10 سال پہلے بیعت ہوا تھا۔ تو انہوں نے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اس کے بعد کبھی آنا؟ کہتے ہیں کبھی نہیں، 10 سالوں بعد آیا۔ تو مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی اس طرح اصلاح کیسے ہوگی کہ خالی بیعت ہونا تو کافی نہیں ہے کہ بس بیعت ہو گئے تو اس سے اصلاح ہو جائے گی۔ اس کا تو یہ ہے کہ بندہ اپنے شیخ کو بار بار اطلاع کرتا رہے، پھر شیخ کی طرف سے جو جواب آئے اس کے اوپر عمل کرے، پھر دوبارہ دیکھے کہ مجھے اس کا کیا ہوا، پھر دوبارہ لکھے۔ اور بعض دفعہ ہمیں خود ہوتا تھا، میں لکھتا تھا پشاور سے بعض خط لکھتا تو بعض وقت 2 مہینے بعد جواب آیا کرتا تھا، 2 مہینے بعد، کیونکہ حضرت مصروفیت زیادہ تھی۔ تو اس کے بعد جو ہوتا تھا پھر بتایا جاتا تھا کہ بھئی یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اس طریقے سے چلتے تھے۔ تو جو چیز بھی ہو فوراً، یہ باطنی بیماریاں انتہائی خطرناک ہیں، جسمانی بیماریاں خطرناک اتنی نہیں ہیں، جسمانی بیماریاں زیادہ سے زیادہ قبر تک ساتھ جائیں گی، بس بندہ مر جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ بندہ مر جائے گا۔ لیکن یہ جو روحانی بیماریاں ہیں یہ تو دنیا کا نقصان کرتی ہیں، اس کے بعد جب بندہ قبر میں بھی پہنچ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ آخرت میں عذاب نہ ہو جائے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے روحانی بیماریاں۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اس کو جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ ابھی کتنی خطرناک چیز ہے۔ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حب مال اور حب جاہ یہ انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہیں جتنا 2 سوکھے جو 2 بھوکے بھیڑیے جو ہیں اگر وہ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہ پہنچائیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس چیز کا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ انسان کی آخرت کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو روحانی بیماریوں کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں اس کا یہ ہوتا ہے ہمیں اس وقت اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جو جسمانی بیماری ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے وہ میری طبیعت خراب ہو گئی، فلاں ہو گیا، وہ ظاہری طور پہ لگتا ہے۔
اور ہمیشہ یاد رکھیں بیماری وہی خطرناک ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھائے. جو بیماری ایک دم دکھاتی ہے اس کے اندر فوراً بندہ احساس پکڑ لیتا ہے کہ بھئی یہ تو مجھے فوراً علاج کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا سلو پوائزن جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ آہستہ آہستہ انسان کو تباہ کرتا ہے. لیکن یہ روحانی بیماریاں ہمارے دین کو بہت سخت نقصان پہنچاتی ہیں اور ہم اس کو بہت عام سی بات سمجھتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. اس لیے اس میں فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.